السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاسبان اسلام۔ ناظرین، صلیبی کمانڈر جولیس ہرکولیس نے جنگ یرموک میں شکست کے بعد شام سے فرار ہوتے وقت ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، سلام تجھے اے ارض شام، اب کبھی تجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ لیکن 8 دسمبر 2024 کے روز شام پر 54 سال تک حکمران رہنے والے اسد خاندان کے بشار الاسد نے فرار ہوتے ہوئے ہرکولیس کی طرح نہ ٹھنڈی آہ بھری نہ کوئی تاریخی جملہ کہا، اس لیے کہ وہ اپنے پیچھے ایک برباد ملکی میراث چھوڑے جا رہے تھے اور ان کے پاس سوائے شرمندگی اور خجالت کے کہنے کے لیے کچھ اور نہیں تھا۔ ان کی ہٹ دھرمی اور اقتدار سے چمٹے رہنے کی خواہش نے شام کو برباد کر دیا۔ آج بشار الاسد کی وجہ سے ہی 2/3 شامی آبادی بے گھری اور بھوک کا عذاب سہنے پر مجبور ہے۔ 2010 میں حکومت مخالف احتجاج کو بزور طاقت کچلنے کا فیصلہ بشار حکومت کو کافی مہنگا پڑا اور شام خانہ جنگی میں گھر گیا۔ صدارتی محل سے ہونے والے سفاکانہ اقدامات 5 لاکھ شامیوں کی ہلاکت کا سبب بنے۔ مسلح جتھوں کی لڑائی میں 2 کروڑ شامیوں میں سے 1 کروڑ بے گھر ہو گئے۔ حکومت نے غوطے میں اپنے ہی شہریوں پر کیمیائی حملہ کیا اور 1400 لوگ بے بسی سے مر گئے۔ شام گروپوں میں تقسیم ہو گیا، بیرونی طاقتیں اندرونی لڑائی میں حصہ دار بن گئی۔ خانہ جنگی میں کئی شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور ملبے کے اسی ڈھیر پر بشار الاسد بدستور اپنا دربار سجاتے رہے، لیکن اقتدار اور اختیار سدا ساتھ نہیں رہتا۔ 27 نومبر کو ایک بار پھر سے ابھر کر سامنے آنے والے اپوزیشن کے مسلح جتھوں نے دیکھتے ہی دیکھتے صرف 11 روز میں بشار الاسد کا 24 سالہ اقتدار لپیٹ کر ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ شام میں کامیاب بغاوت کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے مضمرات کیا ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے اور شام میں رجیم چینج کے بعد بڑی طاقتوں کے مفادات پر پڑنے والے اثرات پر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ریئل ریٹائرڈ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب۔ فیصل شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، بشار الاسد کی رخصتی کے بعد کیا آپ شام میں مستقل امن قائم ہو جائے گا اور کیا پولرائزیشن کا شکار ملک اپنی یکجہتی برقرار رکھ پائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مجھے اس پروگرام میں لینے کا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بشار الاسد صاحب کے بعد شام میں جو صورتحال ہے مزید کشیدہ ہو جائے گی، کیونکہ اب جو اسپلنٹر گروپس ہیں وہ آپس میں لڑ سکتے ہیں اور سول وار کا خدشہ ہے۔ مجھے شام میں بہت سارے اور بھی تجزیہ کاروں کی طرح ایک نیا افغانستان نظر آ رہا ہے اور مستقبل قریب میں مجھے یہاں پہ کوئی سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی آتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اچھا سر، 50 سال تک اسرائیل کی فوج شام میں داخل نہیں ہو سکی، لیکن جو ابھی حالیہ صورتحال ہے اس میں دمشق تک پہنچ چکی ہے اسرائیل کی فوج اور شامی حدود میں 400 سے زائد مقامات پر بمباری بھی کی ہے، بلکہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو شام کے دفاعی نظام ہے اس کو 80% تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کا تو ہمیشہ سے ہدف، اس کی جو آئیڈیالوجی رہی ہے وہ یہی رہی ہے کہ اس نے ایک گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اس کو جو اس کا ہدف ہے اس کو اچیو کرنا ہے۔ تو اس ضمن میں تو وہ سارے کام مطلب اسی ڈائریکشن میں کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹ آبجیکٹو تو ان کا یہی ہے۔ ان کا ایک اور اس آبجیکٹو کو بیسیکلی اچیو کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جتنے بھی مخالف تھے ان کے، حماس، حزب اللہ، حوثی ہو گئے، ایران ہو گیا، ان سب کی جو ملٹری قابلیت تھی اس کو انہوں نے کم سے کم کیا ہے تاکہ ان کو ریزسٹنس نہ رہے، ان کو آگے بڑھنے میں کوئی روک نہ سکے۔ تو شام بھی ایک اسی طرح ایک امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا تھا غزہ کی وار میں۔ ایک بڑا امپورٹنٹ راستہ تھا شام جو کہ ایران کو دے رہا تھا حزب اللہ اور حماس کی مدد کے لیے، اور انہوں نے وہ راستہ بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد انہوں نے اس کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے تاکہ یہ ملٹری کیپیبلٹی دوبارہ اب کسی کے کام نہ آ سکے اسرائیل کے خلاف۔ بالکل۔ اچھا، جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ایران کا راستہ بند کر دیا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بشار الاسد کی معذوری اصل میں ایران کی پس پائی ہے، اور اگر دیکھا جائے تو شامی سرحد سے حماس اور حزب اللہ کی لاجسٹک سپورٹ کا بھی دروازہ، جیسے کہ ابھی آپ بھی کہہ رہے تھے، بند ہوا ہے۔ اس سے غزہ میں جو مزاحمت ہے اس تحریک پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، فی الوقت جو اس میں سب سے بڑے لوزرز ہیں، جن کو سب سے بڑا زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ فلسطینی ہیں، کیونکہ ان کے لیے حزب اللہ، حماس
اور پھر ان کی سپورٹ میں ایران جو تھے وہ لڑ رہے تھے، اور اب تینوں کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو اسرائیل نے کافی ڈیمیج پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کو اب وہ ریزسٹنس نہیں ملے گی جو پہلے مل رہی تھی. تو جو اس کی توجہ کو ڈسرپٹ کر رہے تھے، جو ڈائیورٹ کر رہے تھے، وہ اب توجہ مرکوز ہو جائے گی اپنے ان اہداف پہ جو اس نے غزہ میں حاصل کرنے. تو یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے فلسطینیوں کے لیے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، اسرائیلی وزیر دفاع شام کے اندر اپنی سرحد کے ساتھ اسٹیریلائز زون کے قیام کی بات کر رہے ہیں. یہ زون اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹیریلائز زون وہ ایسا اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی فرد یا کوئی ایکٹیویٹی ان کی مرضی کے بغیر نہ داخل ہو سکے، نہ پنپ سکے. تو وہ مطلب اس کو کمپلیٹ اپنے انڈر اپنے چیک میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنی مانیٹرنگ میں رکھنا چاہتے ہیں. اور یہ بھی ایک طرح کی اگر آپ دیکھیں تو ایک آکوپیشن ہے، یہ بھی ایک جاریت ہے، اور یہ بھی ایک قبضہ ہے اس ٹیریٹری پہ جو کہ ان کی نہیں ہے. اچھا، اور 11 روز میں اگر کہا جائے کہ صرف 11 غلط نہیں ہوگا، بشار الاسد کے خلاف کامیاب بغاوت کی وجہ کیا انٹیلیجنس کی ناکامی تھی، یا 13 سال سے اپنے ہی ملک میں لڑنے والی سیرین فوج کی ہمت جواب دے گئی تھی، جو ان کی جانب سے مزاحمت بھی بالکل بھی نہیں دیکھی گئی بلکہ وہ عراق بھاگ گئے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو سیرین فوج تھی اس کی کوئی اپنی خاص کیپیبلٹی نہیں تھی، حالانکہ ان کے پاس بڑا اچھا اکوپمنٹ تھا، روسی اکوپمنٹ بھی موجود تھا، لیکن اس کو چلانے کی صلاحیت شاید ان کے پاس نہیں تھی. دیکھیں، کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک صلاحیت اور اس صلاحیت کو چلانے کے لیے نیت. تو یہ دونوں چیزوں کا مجھے لگتا ہے کہ جو شامی فوج تھی اس میں فقدان تھا. شام میں جو کنٹرول کیا گیا 13 سال سے اس بغاوت کو، وہ 3 بہت بڑے فیکٹرز تھے یا 3 بڑے ہاتھ تھے جنہوں نے بشار الاسد صاحب کا ساتھ دیا. اس میں حزب اللہ تھا، حزب اللہ کو سپورٹ ایران کی تھی، اور پھر رشیا تھا، روس تھا. اب آپ دیکھیں کہ روس اور اپنی روس یوکرین جنگ کی وجہ سے اس کا جو فوکس ہے وہ وہاں پر ہے، اور ظاہری بات ہے کہ اس کو بھی اس میں اکنامیکلی بھی نقصان ہوا ہے، ملیٹریلی بھی اس کو نقصان ہوا ہے. تو شاید وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ بشار الاسد کا ساتھ دیتا. ایران کا بھی کافی ڈیمیج ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں، تو ایران بھی اس قابل نہیں رہا تھا. اور حزب اللہ کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ان کی لیڈرشپ بھی ختم کی، اور ان کی جو ملٹری کیپیبلٹی تھی وہ اس کو بھی ختم کیا. تو یہ تینوں ہاتھ بیسیکلی اس قابل نہیں رہے تھے جو بشار الاسد صاحب کو سپورٹ کر سکتے. اور یہ جو شورش اٹھی ہے یہ بہت سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ بڑے صحیح ٹائم پہ اٹھائی گئی کہ جب یہ تینوں لوگ اس قابل نہیں رہے جو بشار الاسد کے ساتھ کھڑے ہو سکتے، تو یہ شورش اٹھی. اور دیکھیں آپ کتنی تیزی سے یہ آگے بڑھی. روس نے بھی اپنے ایڈوائزرز واپس بلا لیے، ایران نے بھی اپنے ایڈوائزرز واپس بلا لیے، اور حزب اللہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کی جو اسرائیل کے ساتھ جو گزشتہ دنوں میں جنگ ہوئی اس کی وجہ سے حزب اللہ کمزور ہوا ہے، جبکہ حزب اللہ نے آخر میں فتح کا دعویٰ کیا تھا. حزب اللہ نے فتح کا دعویٰ کیا ہوگا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس شورش سے کچھ دن پہلے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان ایک پیس ایگریمنٹ بھی ہوا تھا، ایک سیز فائر ایگریمنٹ بھی ہوا تھا 60 دن کا. جی بالکل. تو اگر حزب اللہ مضبوط تھی تو اس نے سیز فائر ایگریمنٹ کیوں کیا؟ بالکل ٹھیک ہے آپ نے. اچھا سر، اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ 24 سال بشار الاسد نے حکومت کی، لیکن اس 24 سالوں کے جو ظلم و ستم کی داستانیں اپنے عوام پر وہ گزشتہ کچھ دنوں میں سوشل میڈیا پہ بہت کھل کر نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کیا، اور عقوبت خانے جو بنائے گئے تھے، جو ٹارچر سیل بنائے گئے تھے، وہاں سے جو لوگ بازیاب ہو رہے ہیں. جو لوگوں میں بشار الاسد کے لیے ایک نفرت تھی، بغاوت تھی، وہ بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی. یہ بھی ناکامی کی وجہ ہم کہہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں جو بھی گورنمنٹ اوور تھرو ہوتی ہے نا، اس کے بعد پھر اس قسم کی چیزیں بہت ساری نکلتی ہیں. ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ لیبیا میں معمر قذافی جب گئے تو ان کے بعد بھی بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں. پھر صدام حسین گئے تو ان کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں. تو ابھی بشار الاسد کے بارے میں بھی نکل رہی ہیں. یہ تو آپ دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ کو جب اوور تھرو کریں گے، ایون امریکن گورنمنٹ کو اوور تھرو کریں گے، تو ادھر سے بھی بہت سارے کالے قانون نکلیں گے اور بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں گی جو کہ مہذب دنیا میں بری سمجھی جاتی ہیں. لیکن رفتہ رفتہ پھر جب
انفارمیشن اور آتی ہے اور پتہ چلتا ہے تو اچھے کام بھی پتہ چلتے ہیں. تو جو گورنمنٹ اوور تھرو ہوتی ہے اس کے اچھے کام تو ان کا پرچار کوئی نہیں کرتا, بالکل, کیونکہ اس گورنمنٹ کے اوور تھرو کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے, اس لیے برے کاموں کو سامنے لایا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے نہیں کیے ہوں گے برے کام, اور یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, یقیناً ہوگا, لیکن میرا مدعا یہ ہے کہ جو انہوں نے کوئی اگر اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو ان کو بھی سامنے لانا چاہیے, جبکہ وہ سامنے نہیں آ رہے, اور ہر ایسے آدمی کو جس کو اوور تھرو کیا جاتا ہے, جن کی حکومت ہٹائی جاتی ہے, ان کو بالکل ایک ایول بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ بات صحیح ہے کہ لیڈرز کو اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے, اور پبلک پارٹیسپیشن ہونی چاہیے گورننس میں, جس سے لوگوں اور حکومت کے درمیان ایک باہمی تعاون اور باہمی رسپیکٹ کا جو رشتہ ہے وہ برقرار رہے. اچھا, صرف چند سالوں میں ہم نے مشرق وسطیٰ میں حکومتوں کا نقشہ بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس بغاوت کے بعد آپ عرب ملکوں کے لیے کیا پیغام دیکھ رہے ہیں؟ کیا وہاں پہ بھی کوئی تبدیلی آئے گی, یا یہ جو بغاوت ہے ان ملکوں تک بھی جائے گی جہاں پہ ابھی تک امن ہے؟ دیکھیں, ہمیں اس میں 2-3 بڑے اچھے لیسنز ہیں جو ہمیں سیکھ لینے چاہیے. اب یہ بڑا مطلب ایسا ٹائم ہے کہ میرے خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں لیٹ نہیں کرنا چاہیے, کہ ایک تو ہمیں اپنی جو گورننس ہے اس میں ڈیموکریٹک نارمز کو لانا چاہیے. وہ بے شک ڈکٹیٹوریل شپ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس میں ڈیموکریٹک نارمز ہونے چاہیے, یعنی پبلک پارٹیسپیشن ہونی چاہیے گورننس میں, تاکہ مل جل کے کام کیا جائے اور ایک کانفیڈنس کا رشتہ ہو دو پبلک اور گورنمنٹ کے بیچ میں. دوسرا یہ کہ ہمیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. ہم مطلب مجموعی طور پر مسلمان جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں اس چیز میں. ہمیں جو کل کی ٹیکنالوجی ہے, جو کل آنے والی ٹیکنالوجی ہے, ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, تاکہ آج ہم اس کو اپنانے میں کامیاب ہوں اور کل ہم کسی سے کم تر نہ ہو. تیسرا اس میں یہ ہے کہ ہمیں سیلف ریلائنس کی طرف جانا چاہیے, یعنی خود انحصاری کی طرف ہمیں جانا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم دوسروں پر انحصار کریں کہ وہ ہمیں یہ چیز دے دے گا, وہ ہمیں یہ چیز دے دے گا, ہماری یہ سپورٹ ہو جائے گی, وہ سپورٹ ہو جائے گی. تو دیکھیں, سب کے اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں دنیا میں, اور جب لوگوں کا مفاد آپ سے مختلف ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ بڑی گلیئرنگ اگزامپل ہے اس وقت سیریا میں. آپ دیکھیں کہ رشیا کا اپنا مفاد تھا, وہ چلا گیا, ایران کا اپنا مفاد تھا, وہ چلا گیا. تو یہ ہمیں اس سانے سے ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے مجموعی طور پر مسلم ممالک کو. اچھا, اگر اس صورتحال کو ہم دیکھیں کہ شامی فوج 13 سالوں سے اپنے ملک میں بغاوت کچلنے کے لیے لڑائی لڑتی رہیں, اور آخر میں ان کی ہمت جواب دے گئی تو بیرونی حمایت کے ساتھ باغی اچانک اقتدار میں آ گئے. ایسی صورتحال کچھ ہم پاکستان میں بھی تو دیکھ رہے ہیں, اور پاک فوج دہشت گردوں کے خلاف گزشتہ 2 دہائیوں سے مصروف عمل ہے, شہادتیں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. مسلسل حالت جنگ میں رہنے سے پاک فوج پر کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمارا اور ان کا ایک بنیادی جو فرق ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ کو ابھی ہماری بات چیت ہوئی کہ سیریا میں جو باہر کے لوگ تھے, جو ایکسٹرنل فیکٹرز تھے, وہ کام کر رہے تھے, اور سیرینز خود اس میں بہت زیادہ انوالو نہیں تھے. تو جب آپ دوسروں کو اپنے ملک میں گھسا لیتے ہیں اور ان کی مدد لینا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر آپ ان کے رحم و کرم پہ ہو جاتے ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ جب ان کا مفاد آپ سے ڈفرینٹ ہوگا تو وہ چلے جائیں گے آپ کو چھوڑ کے. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے, اور پاک فوج یا گورنمنٹ خود یہ سارے کام کر رہے ہیں. جو بھی شورش جہاں بھی اٹھتی ہے اس کو خود نپٹتے ہیں, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. انٹیلیجنس سے لے کے جو فائنل ایگزیکیوشن ہے اس تک سارا کا سارا کام ہم لوگ خود کرتے ہیں. پھر مسلسل اس طرح کی جنگ میں رہنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ایکسپیرینس ہو رہا ہے, اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ مزید اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور جو کوئی ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں ان سے سبق سیکھ کر ان کو ریفائن کر کے آپ اپنے آپریشنز کو مزید بہتر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے سر. اچھا, شام کے موجودہ حالات کی ایک وجہ یقینی طور پر اس کی اسٹریٹجک پوزیشن بھی ہے. کیا یہ صحیح ہے کہ یورپ تک قطری گیس سپلائی کے منصوبے میں شمولیت سے انکار پر شام کے برے دن شروع ہوئے؟ دیکھیں, یہ ممکن ہے کہ یہ فیکٹر بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہو, کیونکہ یورپ جو ہے وہ روس سے گیس لیتا تھا میکسیمم,
اور روس نہیں چاہتا تھا کہ یہاں سے یہ پائپ لائن گزرے تاکہ یورپ کی جو اس کے اوپر ڈپینڈنسی ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن اب روس یوکرین جنگ کے بعد یورپ نے رشیا سے گیس لینا بالکل بند کر دیا ہے. تو اب اور بشار الاسد بھی یہاں سے چلے گئے ہیں, روس کا اثر و رسوخ بھی یہاں سے سمٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اب بہت ممکن ہے کہ یہ پروجیکٹ چل پڑے, لیکن یہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ شام میں سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی نہیں آئے گی, جو کہ مجھے آنے والے یعنی مستقبل قریب میں تو مجھے نظر نہیں آتی. اچھا, یعنی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شام میں فی الحال کوئی امن کی صورتحال قائم نہیں ہوگی, کوئی اسٹیبلٹی نہیں آئے گی؟ جی مجھے یہ لگ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں جو لوگ اب جن لوگوں کا اثر و رسوخ یہاں سے ختم ہو رہا ہے وہ اس کو دوبارہ گین کرنے کے لیے بھی کوشش کریں گے. پھر جو لوگ اس وقت آ کے حکومت میں بیٹھے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ شدت پسند رہے ہیں, تو وہ بھی دنیا کو قابل قبول نہیں ہوں گے. تو یہاں پہ اب آگے کیا کھچڑی بنے گی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. لوگ ہر بڑا جو عالمی طاقت ہے وہ چاہے گی کہ اس کی مرضی کی حکومت یہاں پر آئے, تاکہ اس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یہاں پہ پورے ہو سکیں. تو یہ اب آگے آنے والے دنوں میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شام میں کیا صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ریٹائرڈ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب موجود تھے, شام کی صورتحال پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. ناظرین, ایک تلخ یاد اور مضبوط ارادوں کے ساتھ بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. دسمبر پاکستان کی تاریخ کا دل خراش مہینہ, جب ہمارے دشمنوں نے ہمارے مشرقی بازو کو سازشوں کے ذریعے ملک سے الگ کر دیا. 6 کروڑ آبادی والے مشرقی پاکستان میں بنگالی زبان کو وجہ بنا کر دونوں بازوؤں کے درمیان لکیر کھینچی گئی اور پروپیگنڈے کی مشینری کے سہارے دشمن نے اپنے ایجنڈے کو کامیاب بنایا. اس پر بات کریں گے, لیکن پہلے دیکھیں گے ایک رپورٹ جو نفی ہے اس سوچ کی جس کا دعویٰ ہے کہ ناانصافی, کم وسائل کی فراہمی, فیصلہ سازی سے باہر رکھنے کی سازش اور سماجی تسلط نے بنگالیوں کو پاکستان سے علیحدگی پر مجبور کیا. یہ رپورٹ دیکھیے. ہسٹوریکل مونوگراف سیریز کے مطابق 1959 تا 60 میں مشرقی پاکستان کے ترقیاتی اخراجات 36% تھے. ایوب خان کے دور میں 1963 تا 64 مشرقی پاکستان کے ترقیاتی اخراجات بڑھا کر 50% کر دیے گئے. اس دوران ایسٹ پاکستان کو دیہی ورکس پروگرام کے تحت 250 ملین روپے ملے, جبکہ مغربی پاکستان کو اس مد میں ملنے والی رقم 150 ملین روپے تھی. صوبائی خود مختاری قانون کے تحت 1962 میں صنعتوں, ریلوے اور پانی کے اداروں کو صوبائی عملداری میں دے دیا گیا, جس میں تینوں شعبوں میں مشرقی پاکستان کو ترقی کے مساوی مواقع ملے. 1965 کے تیسرے 5 سالہ منصوبے میں مشرقی پاکستان کا حصہ بڑھا کر 52.5% کر دیا گیا, جس کے تحت مشرقی پاکستان کو 16 ارب اور مغربی پاکستان کو 14 ارب فراہم کرنے کی منظوری دی گئی. اس دوران مشرقی پاکستان میں عوامی ترقیاتی منصوبوں پر کیے جانے والے اخراجات میں 160% اضافہ کیا گیا. اگر انڈسٹریل ترقی کی بات کی جائے تو حقیقت یہ ہے کہ 1947 میں مشرقی پاکستان میں ایک بھی جوٹ مل نہیں تھی, لیکن 1970 تک یہاں 77 جوٹ ملیں قائم ہو چکی تھیں, جن میں 1,70,000 ملازمین سالانہ 3.4 ملین ٹن جوٹ کی گانٹھیں تیار کرتے تھے. 1947 میں مشرقی پاکستان میں صرف 314 صنعتی یونٹس تھے, لیکن سب غیر بنگالیوں کی ملکیت تھے. بہتر پالیسیوں کے سبب 1959 میں بنگالیوں کے صنعتی اثاثے 11% ہو چکے تھے. رپورٹ آپ نے دیکھی, اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا مشرقی بازو دشمن کی سازش کے نتیجے میں ہم سے الگ ہو گیا. آپ صورتحال کو قریب سے دیکھنے والوں میں شامل ہیں, یہ کہنا کہاں تک درست ہے کہ آپریشن سرچ لائٹ اس عظیم سانحے کی بنیاد بنا؟ جی دیکھیں, یہ بڑا ایک سانحہ تھا پاکستان کی تاریخ میں جس میں ہمارا ایک ونگ الگ ہو گیا. تو اس کے اوپر ہمیں سول سرچنگ ضرور کرنی چاہیے. اس کے انٹرنل بھی محرکات تھے اور ایکسٹرنل بھی تھے, اور یہی چیز ہم سبق ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے کہ ملک کے اندرونی حالات کو بھی آپ بہتر نہیں رکھیں گے, کمزوری ہوگی. اگر آپس میں پولرائزیشن ہوگی تو دشمن ان فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرے گا اور وہ اپنی یلغار کرے گا. آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس وقت کو محرومیاں تھیں مشرقی پاکستان کے ہمارے بھائیوں کی,
یا کیا اس وقت ہم نے کوئی اقتدار کی تقسیم میں کوئی گڑبڑ کی یا ہم نے ان کو انائے کیا. تو یہ کرنے کے بعد دشمن تو ہر وقت تیار رہتا ہے. انڈیا جیسا ہمارے نیبر میں ہے, سارے بین الاقوامی قوانین کو اور اصولوں کو بالائے طاق رکھ کے نہایت بے شرمی کے ساتھ انہوں نے بارڈر کراس کیا انٹرنیشنل, اور وہاں اس میں ایسٹ پاکستان میں داخل ہوئے. لیکن پھر بھی ہمارے افواج ادھر موجود تھی, بہت سی قربانیاں دی اور ہمیں بڑا دکھ ہے. لیکن وہ سب کچھ اللہ کے کرم سے ابھی انڈو ہو گیا. یہ کہتے تھے دو قومی نظریہ ختم ہو گیا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ وہی بنگالی مسلمان ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان بنانے میں تو قائد اعظم کو ہم مانتے ہیں, اور قائد اعظم کی بھی انہوں نے جو برسی تھی اس کے اوپر بھی اور ان کا جو ڈے تھا اس کو بھی سیلیبریٹ کیا. تو میرے خیال میں ماضی سے سیکھنا چاہیے اور آئندہ پہ نظر رکھنی چاہیے کہ حالات کیا ہیں. جنرل صاحب, ایک سوچ یہ بھی ہے کہ سقوط ڈھاکہ کے حقیقی عوامل دشمن کی سازش نہیں بلکہ مغربی بازو سے تعلق رکھنے والے حکمران طبقے کی وسائل پر اجارہ داری ہے. کیا واقعی مشرقی پاکستان کے رہنے والوں سے وسائل کی تقسیم میں زیادتی بڑھتی گئی؟ یا دیکھیں, ایک اینگل یہ ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں ملک کے اندر کئی لوگ ڈیپریویشن کا شکار ہوتے ہیں, احساس محرومی ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتے ہیں وہ ان کو حل کرتے ہیں. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ نیبرنگ طاقتیں وہ آ کے تو اندر, ابھی انڈیا کے اندر کتنی انسرجنسیز ہیں, آسام میں دیکھ لیں, ماؤسٹ کا مسئلہ دیکھیں, منی پور میں کیا ہو رہا ہے, خالصتان کا دیکھ لیں. کیا یہ چین کو یا روس کو یا کس پاکستان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی افواج کو اندر بھیج کے ہم ان کے مسئلے کو حل کرتے ہیں؟ تو مسئلہ بے شک اندرونی بہت سے ایسے مسائل تھے جن کو حل کرنا چاہیے تھا, دور رس سوچ ہونی چاہیے تھی, انصاف کا نظام ہو, ڈیموکریٹک اگر ہے اور اس کے اوپر آپ کو چلنا ہے تو سب کو آپ کو ملا کے چلنا ہے. لیکن ایکسکلوسیولی انٹرنل ریزنز نہیں تھے, بلکہ یہ ایکسٹرنل انٹرنل بیس بنے, ایکسٹرنل نے ایکسپلائٹ کیا. ادروائز یہ انٹرنلی ہم اپنے اچھے الیکشن کرا کے مسائل کو حل کر سکتے تھے. سر, یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ برصغیر کی ہندو اکثریت نے 1906 میں بھی بنگال کی تقسیم کو قبول نہیں کیا تھا اور 1947 میں بھی انہیں یہ منظور نہیں تھا. اسی لیے ڈے ون سے بھارت نے بنگال قومیت کی بنیاد پر پاکستان کے مشرقی حصے کو کاٹنے کی سازش کی. کیا آپ اتفاق کریں گے اس سے؟ دیکھیں, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی جو یہ ہندتوا مینٹیلٹی ہے, یہ کبھی بھی پاکستان کیا مشرقی کیا مغربی پاکستان کو بھی انہوں نے دل سے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور پھر جب کیا تو یہ کہا کہ یہ 6 مہینے سال چلے گا اور اس کے بعد نہیں چل سکے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ونگز کے نیچے ایک سٹرانگ مسلم کنٹری, سٹرانگ پاکستان, نیوکلیئر پاکستان جو ہے وہ پنپے. تو دیٹ از دی ریزن کہ انہوں نے یہ اس وقت یہ مسائل ہوئے. ادروائز جو ہندوؤں کی اپنے وہ ان کی سوچ ہے اس کے مطابق تو آف کورس, بٹ ابھی تو بنگالی کیا کہہ رہے ہیں؟ بنگالی کہتے ہیں ہمیں متحدہ بنگال چاہیے, ہم صرف بنگلہ دیش پہ گزارا نہیں کر سکتے, یہ بنگال جو دوسری طرف ہے وہ بھی آزاد ہو. اور ان بنگالیوں سے جا کے پوچھیے کہ ان کی کیا سوچ ہے, کیا وہ ہندو کی اس سوچ کے نیچے رہنا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. جیسے سکھ نہیں چاہتے اسی طرح وہ بھی نہیں چاہتے, اسی طرح کشمیر میں مسلمان نہیں چاہتے. تو مقصد یہ ہے کہ انڈیا کی جو سازشیں ہیں ان کے اوپر تو کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں. جنرل صاحب, عوامی لیگ اور شیخ مجیب کا خاندان بنگلہ دیش کی 54 سالہ تاریخ میں بطور پراکسی بھارتی مفادات کا تحفظ اور بنگالی قومیت کا پرچار کرتا رہا ہے. کیا بھارت اور اس کے پروردہ عوامی لیگ بنگالی مسلمانوں کو اسلامی فکر سے دور لے جانے اور بنگالی قوم پرستی کے سانچے میں ڈھالنے میں کامیاب ہو سکی ہے؟ دیکھیں, اس وقت یہ جو شیخ مجیب الرحمان کا تو رول تھا وہ تو اگرتلا سازش کیس میں سامنے آ گیا تھا. ان کے ساتھ جو ایک ریٹائرڈ کیپٹن تھا جو لیٹر آن ان کا ڈپٹی اسپیکر بھی رہا نیشنل اسمبلی کا, اس نے یہ اقرار جرم کیا. اس نے کہا ہم سب انوالو تھے اور ہم یہ ایک میوٹنی کر رہے تھے. تو اس کی تو لائلٹی کو مطلب ہے دیر از نو کوشچن کہ وہ تو بیانڈ اینی ڈاؤٹ ڈسلائل ٹو دی کنٹری اینڈ ہی وانٹیڈ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اندر میوٹنی کرائی جائے اور الگ کیا جائے. جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کا تعلق ہے, ان کے تو یہاں بھی ایلیمنٹ تھے اور ادھر بھی تھے باشانی گروپ اور دوسرے تیسرے, اور وہ اس حد تک
وہ پاکستان کو توڑنے کے درپے نہیں تھے. ان کے اپنے ویو پوائنٹ ہو سکتے ہیں, ان کا سافٹ کارنر انڈیا کے لیے بھی شاید تھا, بیکاز پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت بھی جو باچا خان کی یہاں حکومت تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں یہ جو ہمارا خیبر پختونخوا کے صوبے کے اندر پھر ریفرینڈم ہوا اور پھر یہ مسئلہ بنا. لیکن وہ اس حد تک بیٹر نہیں تھے کہ ملک کو, اور بعد میں انہوں نے ریکنسائل کیا اور ملک کے ساتھ تعاون کیا, اور آج بھی ہماری نیشنل اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی ان کی جو پارٹیسپیشن ہے. لیکن یہ ماضی کی بہت سیریس ایک غلطیاں تھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے تھا. ہمیں نہ صرف یہ کہ انٹرنلی حالات کو بہتر کرنے ضروری تھے, بٹ آلسو ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بین الاقوامی سطح پہ اپنے دوست بھی اتنے کریٹ کرنے چاہیے کہ جب آپ کے خلاف کوئی کنٹری اٹھ کھڑا ہو تو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والے بھی کچھ ممالک ہوں. انفارچونیٹلی جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس وقت کسی ایک ملک نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا, نہ یونائٹڈ نیشن نے کچھ کیا, بلکہ امریکن نے کہا ہمارا بحری بیڑا آ رہا ہے, لیکن وہ بھی ادھر ہی رہا. تو یہ ایک بین الاقوامی سازش بھی تھی. تو اس پہ میں آپ کو, ضمیر جعفری صاحب نے نا اس پہ ایک کتاب لکھا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. انہوں نے کہا کہ نیازی نے, جو ہمارے جنرل نیازی تھے, نیازی نے اروڑا کو باچشم تر کیا پیش جو اپنا ریوالور, تو ایک پل میں صدیوں کا خون ہو گیا کہ سرے پاک پرچم نگوں ہو گیا, اور علم جو جھنڈا ہے, علم اپنا سر جس کی چھاؤں میں تھا, وہ کانٹوں پہ مٹی پہ پاؤں میں تھا, اور یہ جانباز لشکر نہ کھاتا شکست, مگر تھا قیادت کا کردار پست, کہ عزائم تو بیدار سینوں میں تھے, مگر سانپ بھی آستینوں میں تھے. تو یہ آستینوں کے سانپ جو ادھر تھے اور ادھر تھے, ان کی 7 غلطیوں سے ایڈورٹنٹ یا ان ایڈورٹنٹ, اور سیکنڈلی پھر دشمن کو موقع ملا اور دشمن نے اپنی اس کے ٹینٹیکلز تھے اور اس نے اس کا فائدہ اٹھایا, تو یہ سکوتے ڈھاکا ہوا. اور ابھی ہمیں آگے ماضی کو آگے مستقبل میں دیکھنا ہوگا. مستقبل ابھی بین الاقوامی سطح پہ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں. ورلڈ کا سینٹر آف گریوٹی ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہا ہے, تو یہ ابھی نہ ویسٹ میں ہے نہ ایسٹ میں ہے, یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے. اس کے اندر آپ دیکھ لیں لیبنان میں کیا ہوا, سیریا میں کیا ہوا, اسرائیل کتنا دندناتا پھر رہا ہے. ابھی کون سا قانون ہے جو اسرائیل کو یہ اجازت دیتا ہے کہ وہ حماس کے اندر گھس کے ان کو مارے, یا لیبنان کے اندر اٹیک کرے, یا سیریا کے بارڈر کو کراس کرے؟ میرا مطلب ہے کہ جب کسی ملک کا کوئی اندرونی ٹرمائل ہو تو کیا آپ کو الاؤڈ ہے کہ آپ ٹینک لے کے تو آگے گولان ہائٹ سے آگے جا کے تو آپ دمشق کے پاس چلے جائیں یا ان کی ایئر فورس کو تباہ کریں؟ یہ تو آپ نے ایسٹس جو سیرین جو قوم ہے ان کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے یہ ڈاکہ مارا ہے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ آج دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے, جس کی لاٹھی اس کی بحث. ہمیں اور زیادہ محتاط ہونا ضروری ہے. مسلمان نشانے کے اوپر ہے. مڈل ایسٹ میں اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ ہمارے حرمین شریفین تک جانے کے ہیں, اور اسی طرح پھر بعد میں ایران کو تھریٹن کیا جا رہا ہے. پاکستان بھی ایک کانٹے کی طرح چبھتا ہے, مغرب کو بھی, اور ان دنیا یہ جو حنود و یہود ہیں ان کو, وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے یہ ایک نیوکلیئر طاقت ہو, یہ نہیں چاہتے کہ یہ سی پیک کر کے چائنا کے ساتھ ان کی ایک الائنس ہو. تو دیر فور ابھی دنیا میں ایک تو نیٹو ہے اور دوسری طرف برکس کا ایک جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑا سٹرونگ, وہ آلموسٹ 50% بلکہ مور دین 50% آف ورلڈ پاپولیشن ادھر ہے. تو ابھی یہ محاذر آئی, ادھر ٹرمپ آ رہا ہے, اس کی انپریڈکٹیبل ہے. تو ان حالات میں ہمارے لیے لیسن یہ ہے کہ خدا کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے, اپنی ماضی کی غلطیوں کو نہ دہرائیں بلکہ ان کا ازالہ کریں. ایک محبت اور شفقت کے جذبے میں پاکستان کو آگے لے کے جایا جائے. افواج پاکستان اور اس کی قیادت اور عدلیہ اور ان کی قیادت کے اوپر اننیسیسری کیچڑ نہ اچھالا جائے, اور یہ دیکھا جائے کہ جن لوگ ملکوں میں فوج نہیں رہتی ان ملکوں کا یہی اشر ہوتا ہے جو سیریا کے اندر ہے. وہ جو ہے نا جو جس کے ہاتھ میں آئے گا وہ لوٹ کھسوٹ اور وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے, ہمیں ٹالرنس ہونی چاہیے, ایک دوسرے کے بات کو سننے کی بات ہے, اگنور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آپ سے کوئی زیادتی کرے اسے معاف کرو, آپ سے جو کٹے اس سے جڑو, اور آپ کو جو محروم کرے اس کو دو.
مطلب ہے اس فلسفے پہ، عظیم فلسفے پہ چل کے ہمیں نہ صرف یہ کہ پاکستان کے اندر ایک محبت اور شفقت کا جذبہ کر کے ہمیں آپس کو جوڑنا چاہیے، بلکہ ہمیں مسلم امہ کے اندر بھی اپنے ان کو یگانگی اور یکجہتی کے لیے اکٹھا کرنا ضروری ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ دنیا کے اندر افریقن کانٹیننٹ ہے، یورپ ہے، آپ فار ایسٹ ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے، ان میں اپنے دوست کریٹ کرنے چاہیے. اور ہمیں یہ ایس سی او کے فورم کو اور سٹرانگ کرنا چاہیے، ریجنل سیکیورٹی کے لیے ان کو یوز کرنا چاہیے تاکہ یہ ٹیررزم کی جو لعنت ہے اس سے نجات حاصل کرے، اور اکانومی کو بہتر کرنا چاہیے. تو میرے خیال میں آگے یہ دیکھنا ہے ماضی کی ان غلطیوں سے سیکھ کے. تو انشاءاللہ میں ہوپ فل ہوں کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا اور پاکستان اور مضبوط سے مضبوط تر ہو. اچھا سر، 5 اگست کے بعد آج کا بنگلہ دیش بھارتی عملداری سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. بنگلہ دیش کی خود مختاری خلیج بنگال میں بھارت کے لیے کتنا بڑا چیلنج بن سکتی ہے، اور آج پاکستان اور بنگلہ دیش کے بہتر ہوتے تعلقات سے بھارت کو پریشانی کیوں لاحق ہے؟ بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا اور جس طریقے سے انہوں نے انڈیا کے منہ پہ تھپیڑ مارا، ایک تھپڑ، ایک رسید کیا، اس سے انڈین لیڈرشپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. یہ پاکستان کے خلاف ایک قسم کا محاذ کھڑا کر رہے تھے اور ہم صبر سے دیکھتے رہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایٹ دی اینڈ پبلک کی ول پریویل کی ہے. اور جب میں پروبیبلی پی او ایف کا چیئرمین تھا تو میں اس وقت گیا بنگلہ دیش میں، اور ڈھاکہ میں گیا، اور میں نے ڈھاکہ کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو باخدا وہ اتنی محبت سے مجھے، وہاں فوجی بہت سارے تھے، جپے لگا رہے، مل رہے. وہاں ہمارے بہت سے ایسے لوگ تھے جو میرے ساتھ ادھر پی ایم اے میں تھے، 71 کی جنگ کے اندر بھی ہمارے ساتھ کچھ بنگالی تھے جو ادھر تھے، انہوں نے ہمارا ڈنر کیا. تو ہم مسلمان لوگ ہیں، اور بنگالی جو ہیں ہم سے بھی زیادہ پکے مسلمان ہیں. وہ ان کے اندر پاکستانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، پاکستان کی موومنٹ بھی وہاں سے شروع ہوئی تھی. تو یہ انڈیا کے لیے بہت بڑی پریشانی اور عظیمت ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے جھوٹے نعرے لگائے کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور حسینہ واجد ان کی ٹاؤٹ تھی، اس کو آگے استعمال کر رہے تھے. ہم دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے بنگلہ دیش ترقی کرے، بنگلہ دیش کو اپنی صنعت کو مضبوط کرنے کے لیے اور بہت سی چیزوں میں، ملٹری کوآپریشن، ایگریکلچر میں کوآپریشن، اور ان کے جو ٹریننگ ہے ان کے لیے، اور آئی ٹی کے اندر کوآپریشن، بہت کچھ ابھی ہم بنگلہ دیش سے سیکھ سکتے ہیں، اور بہت کچھ ہم اپنی طرف سے بنگلہ دیش کو دے بھی سکتے ہیں. تو دیر فور میرے خیال میں یہ ایک چیلنج ہے، اکنامک لیول پہ، ملٹری لیول پہ بھی ہمارا کوآپریشن ہونا چاہیے، پولیٹیکل لیول پہ بھی ہونا چاہیے، اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی ان کو بتایا جائے کہ جو مدد ہے وہ کی جائے، ہماری فلائٹس آئیں جائیں اور ان کے ساتھ ہم ڈف ڈیل کریں. یہاں جو بنگالی لینگویج ہے اس کو سکھانے کی بات ہو، ہمارے بہت سے بزنس مین وہاں ہیں، ان کے لوگ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں پاکستان میں، جیسے سی پیک کے انڈر چائنیز آ کے اپنی انڈسٹری لگا رہے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر بڑے اچھے بزنس مین ہیں، وہ ادھر آئیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، وہ پاکستان کا حصہ تھے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اللہ کا کرم ہے انہوں نے وہ چنگل جو انڈیا کا تھا وہ اٹھا کے پھینک دیا. تو اس لیے آئی ایم شیور کہ پاکستان کا، بنگلہ دیش کا فیوچر بڑا مضبوط ہے اور آگے چلنے والا ہے، اور ہمیں ہینڈ ان گلو آگے چلنا چاہیے اور باقی مسلمان ممالک کے ساتھ بھی دوستی رکھنی چاہیے. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، سیکولرز کے پردے میں چھپا انتہا پسند ہندو بھارت کا ایک اور مکرو چہرہ بے نقاب کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین، بھارت کے انتہا پسند ہندوؤں نے سنبل کی جامع مسجد کے علاوہ دلی کے قطب مینار، لکھنؤ کی جامع مسجد اور راجستھان کی درگاہ اجمیر شریف کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی ہے. انتہا پسندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بھارت کی 10 مساجد اور درگاہیں مسلم فاتحین کے دور میں مندروں کو ڈھا کر تعمیر کی گئی ہیں. یہ دعویٰ ایک باطل حقیقت کے سوا کچھ نہیں. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ کے استاد اور تجزیہ نگار پروفیسر یوسف عرفان صاحب. سر، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بھارت میں انتہا پسند تاریخ کے بخیے ادھیڑنے پر تلے ہوئے ہیں. ابھی بابری مسجد کی مسماری کا دکھ بھی کم نہیں ہوا کہ اجمیر شریف سمیت مزید 10 مسلم عبادت گاہوں کے مقام پر مندروں کا دعویٰ سامنے آ گیا ہے. کئی ہزار سالوں کی تاریخ رکھنے والی آج کی دنیا میں یہ کلیم کتنا درست سمجھا جائے گا؟ بہت بہت شکریہ. یہ ایک تو آپ نے جیسے کہا کہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے. تاریخ جاننے کے
بعد ہندو ذہنیت کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تاریخ ہند نامکمل ہے۔ بالکل دوسرا یہ ہے کہ یہ 10 مساجد نہیں ہیں، تقریباً 2000 مساجد اور مدارس اور یعنی مزارات اچھا ان کے ہٹ لسٹ میں ہیں، جن کے نام انہوں نے علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں، جس میں جامع مسجد دہلی بھی شامل ہے۔ اچھا اس میں سے انہوں نے 10 پر اب حملہ کیا ہے۔ پہلے ایک مسجد بابری پہ کیا تھا اور انہوں نے کامیابی حاصل کر لی، بالکل اور یہ کامیابی جو ہے اس نے حوصلے بڑھائے ہیں، تو یہ اب اجمیر شریف بھی چلے گئے ہیں، جامع مسجد بھی چلے جائیں گے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ پر بھی چلے بالکل جائیں گے۔ بالکل جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان جگہوں پر مسلمانوں سے بھی زیادہ غیر مسلم جاتے ہیں، اور ہندو ہالی ووڈ کی بالی ووڈ کی ساری انڈسٹری جو ہے، امیتابھ بچن سے لے کے یعنی اکشے تک سب وہاں حاضر ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ٹالرنس نام کی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ہندو ذہنیت کو جاننا چاہیے کہ ہندو کا ذہن چلتا کیسے ہے۔ مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ ہندو جو ہے یہ اپنے ماحول سے جنم لیتا ہے بالکل اور اپنے خطے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اس سے باہر آپ کو ہندو مت نہیں ملے گا۔ اور یہ دیو مالائی کہانیاں جو ہیں یہ پہلے یورپ میں بھی تھی، گریک، آپ کو گریک مائتھولوجی، یہ ہندو مائتھولوجی، گریک مائتھولوجی تو ختم ہو گئی ہے، مگر ہندو مائتھولوجی آج بھی زندہ ہے۔ جب یہ بابری مسجد میں رام مندر بنایا گیا تھا تو خود ہندوؤں کی تحقیق یہ ہے کہ رام جیسی کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے، صحیح اسی طرح شیو جیسی کوئی حقیقی شخصیت نہیں ہے، اور یہ کہ یہ سب اتنے بت ہیں ان کے پاس کہ یہ آپس میں متحد بھی نہیں رہ سکتے، مگر ان لوگوں نے اسلام دشمنی پر سب کو متحد کر رکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کا جو سب سے بڑا ایک پرومیننٹ فیچر ہے، یہ ہر غیر ہندو کو، بدیسی کو ملیچ کہتے ہیں، بالکل اور اس سے پہلے براہمن کے آنے سے پہلے جب یہاں پہ قومیں آئی ہیں، جس میں ہون بھی تھے، کشان بھی تھے، جس میں گریک بھی تھے، جس میں راجپوت بھی تھے، اور یہ سب آہستہ آہستہ ہندو برہمنزم کی نظر ہو گئے، ہندو عادات اپنا لیں، اور انہوں نے کچھ آنے والوں کی عادات اپنا لی اور اپنے اندر ضم کر لیا، بالکل جس کا اظہار ہندو کے پریزیڈنٹ جو ہیں بھارت کے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے یعنی یہ کہا کہ ہم نے برہمنزم نے بدھزم کو گلے لگا کر ختم کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہندوازم بر صغیر میں 3 نئے مذہب ہیں، 2 مذہب پرانے ہیں، ایک مذہب انگریزوں کی کاشت سے بنا ہے، انگریزوں کے آنے کے بعد۔ اب یہ دونوں مذہب جو ہیں، بدھزم ختم ہو گیا، سکھ ازم کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے اب مسلمانوں کے خلاف بھی شروع کر دیا کام، مگر نام مسلمانوں کے تھے تو جب پٹائی شروع ہوئی تو انہوں نے یہاں ربوہ میں اڈا لگا لیا۔ تو یہ معاف کسی کو نہیں کرتے، ان کی سائیکالوجی یہ ہے، بلکہ پینک قوم ہے یہ، جیسے ڈاکٹر رادھا کرشنن نے کہا کہ بھی ہم نے گلے لگا کر ختم کر دیا، یعنی ان کی عادات اپنے مذہب میں شامل کی اور جو طاقتور تھے ان کو اپنے ساتھ ملایا اور بالکل ختم کیا۔ دوسری طرف سوامی دھرم تیرتھ جی مہاراج، انہوں نے دا مینس آف ہندوازم میں لکھا ہے کہ فقط گلے لگا کر نہیں مارا، گلے کاٹ کر بھی مارا ہے، بالکل اور ایسے گلے ہی۔ کاٹ کر یہ تھا کہ انہوں نے مندر یعنی بدھوں کے بھکشوں کو مارا، بدھوں کے طاقتور لوگوں کو مارا، کمزور لوگوں کو تو مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بھارت کو صرف وہ ہندوستان کو ہندوؤں کا ملک بنانا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کوئی اور مذہب کے لوگ بھی یہاں پر ہیں، اسی بنیاد پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، بھارت کی مقامی عدالت کی جانب سے بھی جو اجمیر شریف سے متعلق سروے کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تمام ان جو عبادت گاہیں ان کا سروے کیا جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں، جو ان کی قانون ہے اسی کی نفی کر رہے ہیں؟ اس میں بات آپ کی بالکل صحیح ہے، مگر ان کی سپریم کورٹ اور ان فیصلوں قوموں کو برباد کرنے کی جو تاریخ ہے ہندوؤں کی، کم از کم 2 صدیاں لگی تھیں بدھزم کو ختم کرنے میں۔ ہم مسلمان جو تھے کیونکہ بہت نمایاں فرق تھا، اور پھر یہ دیکھیے کہ ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ضم ہونے کے بجائے پہلے ہم یعنی کانسٹیٹیوشنل سیکیورٹیز گارنٹیز مانگتے تھے پاکستان بننے سے پہلے۔ جب نہرو رپورٹ آئی اور 1947 1937 کی جب کانگریس منسٹریز قائم ہوئی ہیں نا، اس کے بعد سیپریٹ اسٹیٹ کا قائد اعظم نے کانسیپٹ دیا، جبکہ علامہ اقبال پہلے دے چکے تھے۔ یہ ان کے رویے ہیں کہ ٹالریٹ نہیں کرتے۔ اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جہاں تک تعلق ہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ افضل گرو تھے، ان پہ پارلیمنٹ پہ حملے کا
الزام تھا. سپریم کورٹ نے یعنی کافی عرصہ چلا یہ مقدمہ, بالکل. اور سپریم کورٹ نے ڈیسیژن کیا دیا, یہ دیا کہ یہ انوالو نہیں ہے, مگر انڈین پبلک چاہتی ہے کہ انہیں ہینگ کیا جائے, اس خوشی میں ہم ہینگ کر رہے ہیں. اچھا, ان کی عدالتوں کا یہ عالم ہے. مطلب وہ عدالتیں بھی عوام کے جو خواہشات ہیں اس کے مطابق عوام اور حکومت کی خواہشات کے مطابق بالکل، چلتی ہیں, بالکل. انصاف نہیں پرووائڈ کرتی. آج اگر سروے کا کہا ہے ایک مسجد کا, ایک یعنی مزار کا, ایک مدرسے کا, کیونکہ یہ دیوبند کے مدرسے کے بھی خلاف بیٹھے ہوئے ہیں, 200 میں وہ بھی شامل ہیں, تو یہ سروے جو ہے الٹیمیٹلی چل کے کہاں ختم ہوگا؟ 50 سال بعد, 10 سال بعد, 20 سال بعد. اگر یہ چلتا رہتا ہے تو 2 صدیاں لیتے ہیں ختم ہونے میں. مگر اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ قصہ بھی جو ہے, زیادہ قصے جو ہیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد شروع ہوئے ہیں. یہ 1911 کی ایک کتاب تھی شاردا ولاس کی, اس کو انہوں نے بنیاد بنایا ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیے 1911 کا وہ موقع ہے جب انہوں نے ایسٹ پاکستان کی جو یعنی انڈیپینڈنٹ صوبہ بنایا گیا تھا تو وہ ریووک کیا گیا, کیونکہ ایسٹ بنگال میں مسلم میجورٹی تھی, اور وہاں پر مسلم میجورٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پر مسلمانوں کو فائدہ پہنچنا تھا, جو 1905 میں ہوئی تھی 1911 میں منسوخ کر دی گئی. اور یہ وہ ریوائول ہے, ہندو ریوائول, جس کے بعد پھر RSS نے جنم لیا, جس کے بعد پہلے وہ تھی مہا سبائی کہلاتے تھے, ہندوتوا. یہ ہندواتا ہی کی نسلیں ہیں, اور یہ جو ہیں BJP اور RSS کی یعنی ایک نمائندہ گماشتہ تحریک ہے جس کو شیو گپتا چلا رہے ہیں. اور شیو سینا بھی ان کے پاس سینکڑوں اس طرح کی تنظیمیں ہیں, اور 1 لاکھ نہیں, 10 لاکھ نہیں, چند کروڑ انہوں نے ملیٹنٹ پیدا کیے ہوئے ہیں, جس کی بنیاد پر ہندوستان کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اور اس کا انجام جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ سب ہندو جو ہیں وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت بھی مسلمانوں اور ہندوؤں کے روابط اچھے تھے, مگر ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہے وہ ٹالریٹ کرنے کو تیار نہیں, وہ عیسائیوں کو بھی تیار نہیں ہے. میں آپ سے اگلا سوال بھی کرنا چاہوں گی, ابھی جیسے کہ آپ پہلے سوال پہ کہہ بھی رہے تھے کہ جو بڑے بڑے سٹارز ہیں وہ اجمیر شریف کی درگاہ پہ جاتے ہیں, اور یہاں پر جو راجستھان کی اہم ہندو شخصیات ہیں انہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو خط لکھ کر اجمیر شریف کے سروے کی مذمت بھی کی ہے اور کارروائی کرنے سے روکنے کا مطالبہ بھی کیا ہے. اب یہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو وہاں کی اکثر ہندو کمیونٹی ہے اس میں بھی یہ جو صورتحال ہے وہ عدم مقبولیت کا شکار ہے, وہ بھی یہ پسند نہیں کر رہے ہیں. اس کے ضمن میں مجھے ایک بہت پیارا جملہ یاد آ رہا ہے, جو دلت لیڈر تھے نا, جو پہلے اچھوت کہلائے, اس کے بعد شودر کہلائے, ہریجن کہلائے, اور اب ان کا نام ہے شیڈیول کاسٹ, شیڈیول ٹرائبس اینڈ OBC ادر بیکورڈ کلاسز. اچھا, نام بدلنے سے یہ چاہتے ہیں کہ تاریخ بھی شاید بدل جاتی ہے. اب اس میں وہ بڑا واضح طور پر کہتے ہیں کہ ہمارا کہ ہم ہندو نہیں ہیں مگر ہندو کلچر میں پیدا ہو. اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو برہمنزم جو ہے یہ اپنوں کو بھی نہیں بخشتا, تو یہ مسلمانوں کو کیسے بخشے گا. اور پھر جو انہوں نے دلچسپ بات کہی تھی, جو انڈیا کے کانسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا تھا ڈاکٹر BR امبیڈکر نے, اور کانسٹیٹیوشن کی جو یعنی اپروول تھی, اس کی سپیچ میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 باتیں انڈیا اپنے ذہن میں رکھے. پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا میں اگر ہندواتا جسے رام راج کی کوشش کی گئی تو انڈیا ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا, یہ انہوں نے واضح طور پر کہا. دوسری بات یہ کہی کہ ہیوی ٹیکسیشن جو ہے وہ ختم کی جائے, یہ باہر سے آنے والے غزنوی ہوں, ابدالی ہوں, خواہ غوری ہوں, خواہ محمد بن قاسم ہوں, یہ سب ہمارے نجات دہندہ بن جائیں گے. اس کے ساتھ انہوں نے تیسری بات کہی کہ براہمن مائنورٹی ہے, مائنیوٹ مائنورٹی ہے, اگر یہ براہمن کی ذات پات کا نظام چلتا رہا تو ہندو کی یعنی یہ بھارت کی یونٹی انٹیگریٹی بحال رکھنا مشکل ہو جائے گی. اب یہ دیکھیے کہ ہندو بھی اس وقت ساتھ ہے, اور یہ بڑی حیران دلچسپ بات ہے کہ پاکستان سیدوں نے نہیں بنایا کہ جس عرب سے آئے تھے تو جنہوں نے بنا دیا. آپ یہ دیکھیے قائد اعظم کیا تھے, وہ کھتری ہندو تھے, کھتری ہندو جی, اور وہاں سے حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے بزرگوں نے اسلام قبول کیا, اور وہ اسلام بھی قبول کرتے ہوئے مختلف شکلوں سے گزرتے ہوئے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے ہیں. اب علامہ اقبال ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کے بانی ہیں, علامہ اقبال ہیں براہمن پنڈت تھے کشمیر کے. اچھا, ہاں جی, ان کی آباء و اجداد براہمن پنڈت تھے. اب یہ بتائیے کہ یہ لوگ یہیں سے اسلام قبول کرتے ہیں, یہیں اسلام کی روح کو پہچانتے ہیں, اور صاف طور پر کہتے ہیں
کہ ہم بت پرست نہیں ہیں. بالکل. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی. یہ دو قومی نظریہ انہوں نے ہمارے اندر اجاگر کیا تھا، ورنہ کو اور اس کی ایگزسٹنس شاید کا بڑی وجہ ذات پات کے ہندوؤں میں جو ایک تقسیم ہے وہ بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف آئے، اور یہی بنیاد بنی پاکستان بننے کی. اچھا، یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے کہ بھارتی جو ہندو انتہا پسند ہیں، ان کا جو اپنی ملک کی اقلیت کے خلاف جارحانہ رویہ ہے، یہ بھارت کی یکجہتی پر سوال پیدا نہیں کر رہا؟ بہت زیادہ سوال پیدا کرتا ہے. اور جیسے میں نے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر کی جملہ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، جو نکلس ان کے کتاب تھی ورڈکٹ آن انڈیا، انہوں نے انٹرویو لیا تھا اور کہا تھا کہ بی آر امبیڈکر ہندوستان کا چھٹا بہترین ذہن ہے. اچھا. اور انہوں نے ہی یہ کہا تھا کہ اگر ہندوتا کا خواب انہوں نے پورا کرنا چاہا تو ہندوستان کی یعنی بھارت کی انٹیگریٹی بحال نہیں رہے گی، اور بہتر ہے کہ بھارت نام نہ رکھیں، اس کا نام رکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس آف انڈیا، جہاں 2000 سے زیادہ تو زبانیں بولی جاتی ہیں، بالکل ہزاروں وہاں پہ نسلیں پائی جاتی ہیں، اور کئی نسلیں کئی قبائل اپنے اپنے مذاہب کے مالک ہیں. اس کو تو پہلے یہ کہا جاتا تھا کامن ویلتھ آف ریلیجنس. یہ ایک کامن ویلتھ تھی، اقوام متحدہ تھی مذاہب کی. اور اب انہوں نے جو حال کر دیا ہے کہ تھوڑی سی آزادی ملی ہے تو آپے سے باہر ہو رہے ہیں. جبکہ مسلمانوں کو دیکھیے کہ ہم لوگ اپنے علاقوں میں دبئی میں ہم مندر بنا رہے ہیں، اور یہ ہماری مسجد گرا رہے ہیں. اور یہاں پر آج بھی آپ کو وہ مساجد، وہ مندر، جین مندر ہو یا کوئی بھی ہو، لاہور کا جین مندر آج بھی قائم ہے. آج بھی ہمارے کالج جس میں میں اسلامیہ کالج سویلائز میں پڑھاتا رہا ہوں، وہاں اب بھی رنجیت سنگھ کی یعنی سمادھی موجود ہے، ان کی مسز کی، اور اسی طرح اور جگہ بھی. تو انہوں نے پہلے اردو زبان کا انگریزوں کے ساتھ مل کے جھگڑا شروع کیا، جو پاکستان بنانے کا سبب بنا، اردو زبان کا تحفظ. پھر رسم الخط کا جھگڑا شروع کیا. یہ الگ بات کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے اپنا رسم الخط چھوڑ دیا، جبکہ انگریزوں کے زمانے میں نہیں چھوڑا تھا. اب انہوں نے تاریخ بدلنا شروع کی. پھر انہوں نے ہندوستان کے مسلمان شہریوں سے کہا کہ جی آپ اپنی شہریت ظاہر کریں. اچھا. یہ انہوں نے سٹیزن لا بنایا ہے. اچھا. ابھی پھر انہوں نے کچھ عرصہ پہلے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ جی ان کو بیکورڈ کرنے کے لیے ان کو تعلیم لڑکیوں کو دی، لڑکوں کو دور رکھا. اور وہ لڑکیاں جو تھیں وہ ہندوؤں کو بھی آئی جاتی تھیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کسی کا نام آمنہ تھا اور کسی کا میاں کا نام گپتا تھا، اور اولاد جو ہے وہ کسی. اچھا، ابھی بھی ویسے ہی حالات ہیں. ابھی بھی اگر تو ہندو مسلم شادی ہوتی ہے تو ایک بچے کا نام مسلم ہے، ایک کا نام ہندو ہوتا ہے. اس کی ریسنٹلی مثالیں بھی بہت ساری ہم نے دیکھی ہیں. بہرحال پروفیسر یوسف عرفان صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا.